ویلکم بیک سامعین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت معروف نام ڈاکٹر عارفانہ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خاص طور پہ اساتذہ کی یونین ہو یا پھر مختلف یونیورسٹیز کی یونینز ہو، ہمیشہ سے بہت زیادہ سرگرم رہی ہیں۔ ڈاکٹر عارفانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ یونیورسٹی سے براہ راست ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہو کیا رہا ہے اس وقت خاص طور پر ہائر ایجوکیشن میں سندھ کے اندر؟ دو الگ الگ محکمے کام کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اتھارٹیز کس کے پاس ہے، کام کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اصل میں ہائر ایجوکیشن کمیشن خاص طور کے سندھ کے اندر تو ایک بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم دو شعبے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ سیکرٹری بورڈ اور یونیورسٹیز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بورڈز اور یونیورسٹیز کو ایک ساتھ چلا رہا ہے، دوسری طرف سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود ہے۔ اچھا، اب اس کی جو وجوہات یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا کے اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اپوائنٹ کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آرگینوگرام بھی نہیں بنا، ایک ادارے کی آپ نے آرگینوگرام نہیں بنایا، اس کا کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں سوائے اس ایکٹ کے جو کٹ پیسٹ کر کے آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن وفاق کا جو ایکٹ تھا اس سے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کا آرگینوگرام بنا کے جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایکٹ پاس ہوا تھا اس کو ایک خود مختار ادارہ بنا کے ساری فنڈنگ جو جامعات کی ہے اس کی طرف دی جاتی اور وہ ادارہ اس کو مینیج کرتا، جس کو اوورسیز ایز پر ایکٹ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف پروونس کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی، ہم یہی بات کو آپ کی ذرا سا ہم رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا جس طرح 2013 کے اندر یہ ایکٹ پاس ہوا، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ اس کا سیکرٹری ہوگا، اس کا آرگینوگرام دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو 2018 کے اندر اس کے آرگینوگرام کو چینج کیا گیا، اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی بات کی گئی اور اس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لیے امینڈمنٹ کی بات کی گئی، اور اس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی امینڈمنٹ سندھ اسمبلی سے پاس ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ ہیں وہ ایک خاتون کو وہاں لگانا چاہتے ہیں، پھر وہ جھگڑا بن جاتا ہے، وہاں پہ سیکرٹری کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آرگینوگرام تو یہ شیپس بدل رہا ہے، لیکن وہاں پر نیپوٹزم کا معاملہ ختم نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، اب ڈاکٹر عاصم اپنی زوجہ کو وہاں پہ اپوائنٹ کرانا چاہ رہے تھے، وہ خاتون مہران یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور اگر وہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اپلائی کرے گی تو اسسٹنٹ پروفیسر سے زیادہ کسی پوسٹ کے لیے کوالیفائی نہیں ہوگی۔ جو خاتون کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ کے لیے کوالیفیکیشن رکھتی ہے، اس خاتون کو ڈاکٹر عاصم کو خوش کرنے کے لیے نصرت بھٹو وومنس یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا گیا۔ جو کرائیٹیریا آیا ہے ابھی وائس چانسلر کے اپوائنٹمنٹ کا بنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ منیمم 20 ایئر آپ کو 20 سال کا ایجوکیشن سیکٹر کا تجربہ ہونا چاہیے۔ 20 سال تو چھوڑے، اس خاتون کو 2 سال کا بھی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں تجربہ نہیں ہے۔ نیپوٹزم کی بات تو آپ نہ ہی کریں، کیونکہ اگر ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں یہی حالات نظر آ رہے ہیں۔ 6 سال سے ڈاکٹر عاصم کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے ترمیم کی جاتی ہے، لوگ دیکھ کے اداروں میں رد و بدل کی جاتی ہے، میرٹ کے بنیاد پہ، اہلیت کے بنیاد پہ۔ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اداروں کو بہتر کرنے کی وجہ سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا۔ جب ڈاکٹر عاصم صاحب کو اپنی اہلیہ کو اپوائنٹ کرنا تھا ای ڈی ہائر ایجوکیشن کمیشن، تو فوراً اشتہار بھی آ گیا اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جان بھی پڑ گئی۔ اب جب کہ ان کی انٹرسٹ ختم ہو گئی ہے تو وہیں پہ پڑا دھڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف سیکرٹری بورڈ اور یونیورسٹیز کی جو آفس ہے وہاں پہ سیکرٹری ہر 2 مہینے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہائر ایجوکیشن کی پالیسیز میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ کوئی سیکرٹری آ کے کہتا ہے کہ وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 10 سال کا تجربہ چاہیے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ 5 سال کا تجربہ چاہیے، کوئی اشتہار دیتا ہے کہ مرد وائس چانسلر چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ عورت وائس چانسلر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ جو نگلیکٹڈ شعبہ ہے اس وقت سندھ کے اندر وہ جامعات ہیں، سندھ کی یونیورسٹیز ہیں۔ دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اختیارات کے اوپر ہی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جھگڑا ہو چلا ہے کہ سارے اختیارات ہائر ایجوکیشن کمیشن کو منتقل ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، بندے دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ جب آج ہی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ ایڈوائزر یونیورسٹی اینڈ بورڈ نثار کھوڑو صاحب نے کہا کہ جامعات کے جو اختیارات ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ خود ایڈوائزر بورڈ اور یونیورسٹیز ہیں،
अगर जामियात उनके हाथ से निकल गई तो फिर वो किस चीज के एडवाइजर रह जाएगी। अच्छा, अब सवाल मैं कथा कलामी करूंगा दोबारा से यहाँ पर। मैंने इस हवाले से जब स्टोरी फाइंडिंग की थी तो जो सीएम साहब के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन पेश की गई थी और कहा गया था कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन को तमाम इख्तियारात दिए जाएं। तो उस वक्त निसार खोड़ो साहब जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा, सीएम ने कहा कि भाई वो आए तो फैसला होता है। उसके बाद मैंने गुज़िश्ता दिनों दोबारा सीएम हाउस में राब्ता किया, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन से राब्ता किया, तो पता चला कि ये मामला पेंडिंग का शिकार हो गया। फिर मैंने निसार खोड़ो साहब से कंफर्म किया तो उन्होंने भी कहा पेंडिंग का शिकार हो गया। तो अब ये इख्तियारात का मामला जा किस तरफ रहा है कि सिंध यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स या फिर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, क्योंकि ये तो फैसला हो ही नहीं पा रहा। देखें, अब ये है कि निसार खोड़ो साहब उस असेंबली के खुद ही स्पीकर थे जिस असेंबली ने सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का एक्ट पास किया था। अब पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है जहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो डिसीजन किया है, अगर वो खुद स्पीकर जो माजी में रहे हैं वो खुद ही अपने पार्लियामेंट के डिसीजंस को ऑनर नहीं करेंगे, तो इससे तो अंदाजा ये होगा कि ये जो कहते रहते हैं कि अनइलेक्टेड एडवाइजर्स पीटीआई गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिंध में भी अनइलेक्टेड एडवाइजर्स के पार्लियामेंट को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बंदे क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों देख रहे हैं कि वहां पे XYZ बैठा हुआ है? आप ये क्यों नहीं देखते कि हायर एजुकेशन कमीशन सिंध एक इदारा है और सिंध की जामियात को अब एक ऐसे इदारे की जरूरत है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। ये ना हो कि कोई मिनिस्टर आपको ज्यादा अजीज है तो उसके इलाके में यूनिवर्सिटी बना दे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी ना करें। दूसरी तरफ सिंध की कदीम जामियात जो हैं वो इस किस्म की इसके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का शिकार हैं कि वहाँ पे बहुत दिनों तक जो असातिज़ा जो एम्प्लॉयज हैं वो महीना 1-2 महीने से स्ट्राइक करते हैं, फिर जाके उनको सैलरीज मिलती हैं। जब जो आपकी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम है, अगर आप उनको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे, उनको फंड्स नहीं देंगे, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को बिलियंस अलॉट कर देंगे। आईबीएस सिंध का इस वक्त बहुत बड़ा नाम है। आईबीएस सिंध में स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं और पर स्टूडेंट सिंध गवर्नमेंट उनको कितना पे करती है? पर स्टूडेंट सिंध गवर्नमेंट जामा सिंध को एक स्टूडेंट के नाम पे 8 आने भी नहीं देती। अच्छा, डॉक्टर साहब कथा कलामी करूंगा। मैं अपने सामईन को बताता चलूं कि इस वक्त आप ये प्रोग्राम कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में अनीस मंसूरी के साथ बराह रास्त समाअत फरमा रहे हैं। डॉक्टर आरफाना साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने जो फंड की बात कही, गुज़िश्ता महीने जो है, गुज़िश्ता चंद दिनों पहले जो है वो सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा फंड IT लैब्स बनाने के लिए दिया 7 यूनिवर्सिटीज को। 4 अरब रुपए दिए गए और उस 4 अरब रुपए को अगर आप देखें तो मतलब हम एवरेज लगाएं तो 50 करोड़ रुपए के करीब एक लैब बनाने के लिए एक यूनिवर्सिटी को दिए जा रहे हैं। और उसमें से भी एक बहुत बड़ा फंड बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी को दिया गया, क्योंकि इसकी जो एलोकेशन है फंड की वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह डॉक्टर आसिम ने की है। और डॉक्टर आसिम की ने जब की है तो डॉक्टर आसिम के ही रेफरेंस से जो डॉक्टर समरीन साहिबा है वो वाइस चांसलर है नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन की, और एक बहुत बड़ा फंड इतना दिया गया। इतने फंड्स में तो बाकायदा इंडस्ट्रियां बन जाती हैं। और जब हमने इसकी तहकीकात की तो ये एनुअल डेवलपमेंट फंड से नहीं दिया गया, ADB से नहीं गया, ये स्पेशल फंड से गया है पैसा। तो इतना बड़ा फंड एक जगह पर जाना, और फिर जब हमने उसकी तहकीकात की तो हमें पता चला है कि जो वहां के उस यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी जो है वो लॉयर हैं, उस लॉयर के भाई हैं जो डॉक्टर आसिम के लॉयर हैं। देखिए, अब आपने खुद ने सारी तहकीकात की और आपको खुद को अंदाजा हो गया कि जामियात के इश्यूज कैसे चल रहे हैं। ये माल गनीमत है, डॉक्टर आसिम की जागीर है यूनिवर्सिटी सिंध की कि एक तो 6 साल से 7 साल से हायर एजुकेशन कमीशन में डॉक्टर आसिम साहब की कारकर्दगी 0 के बराबर है। उसके बावजूद उनको दूसरा टेन्योर दिया गया और उनको सारे वो बंदा कहता है कि मैंने कोई सैलरी नहीं लेता। जब आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आप सैलरी नहीं लेते, आप एक साथ इदारे को फाल नहीं करते, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? उसके बाद मैंने आपको पहले ही कहा कि एक खातून किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने की अहलियत रखती है, और जो यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स की तरफ से खुद इश्तिहार दिया गया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, वो आज भी अखबारात में मौजूद है। उस क्राइटेरिया पे वो खातून एलिजिबल नहीं थी, उसकी वो बुनियादी अहलियत नहीं पूरी कर रही थी, जिस वजह से इश्तिहार के बावजूद उस यूनिवर्सिटी पे अभी तक कोई वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुआ, ना सर्च कमेटी बैठी। अब उस खातून को वहां पे वाइस चांसलर लगाया गया है जहां पे रेगुलर फैकल्टी 0 है, वहां पे स्टूडेंट्स ना होने के बराबर है। उसके बावजूद वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी और एक लैब बनाने के लिए इतने ज्यादा फंड दिए गए, जबकि सिंध की दूसरे नंबर बड़ी जामिया कराची के बाद जामिया सिंध को सिर्फ 3 मिलियन दिए गए। ये किसी मजाक के बराबर नहीं था, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर IT डिपार्टमेंट में 3000 स्टूडेंट्स रजिस्टर है
اس کو لیبارٹریز بنانے کے لیے 30 لاکھ ملے ہیں، اور جس یونیورسٹی کے اندر 30 اسٹوڈنٹ بھی رجسٹر نہیں ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 50 کروڑ کے قریب پیسے دیے گئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ایک اور کلامی کروں گا. جو ریسرچ کی مد میں پیسے دیے گئے اس میں بھی سندھ یونیورسٹی کا نام ہے، اور حیرت انگیز طور پر جو داؤد یونیورسٹی جس کے اندر 50 پی ایچ ڈیز موجود ہیں اور آئی ٹی کے باقاعدہ پی ایچ ڈی کے لوگ موجود ہیں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر اس سارے فنڈ میں سے گزشتہ 7 سالوں کے اندر سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور بورڈ سے کوئی فنڈ ہی نہیں آیا. دیکھیں، ایک بات تو آپ کو بالکل ان ساری تحقیقات سے آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پہ ایک ایک یونیورسٹی پہ بات کریں گے تو قصہ بہت دور تک چلا جائے گا. بات حقیقی طور پہ یہ ہے کہ سندھ کی جامعات کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو وائس چانسلر آپ کو نیئر اور ڈیئر ہے، جو کسی وزیر کا قریب ہے، کوئی ڈاکٹر عاصم کا ریلیٹو ہے، تو پھر وہ جامعہ اس کو سارے فنڈز بھی ملتے ہیں، اس کے معاملات بھی بہتر چلتے ہیں، وہ سارے اس کے ایشو بھی ریزالو ہوتے ہیں. باقی ساری یونیورسٹیز کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ہر منسٹر چاہتا ہے کہ اس کا بندہ وہاں پہ اپوائنٹ ہو جائے، ہر منسٹر چاہتا ہے کہ وہ جس کو چٹ لکھ دے وہاں پہ ایڈمیشن اس کو مل جائے. لیکن جب ریسورسز کی بات آتی ہے، اس جو یونیورسٹیز کے کرائسس کو ہینڈل کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کسی کے پاس اونرشپ نہیں ہے. نہ نثار کھوڑو نے کبھی آگے بڑھ کے کہا ہے کہ اس یونیورسٹی کے مسائل کو میں حل کروں گا. کسی یونیورسٹی کی اونرشپ کبھی نثار کھوڑو صاحب نے نہیں دکھائی کہ اس یونیورسٹی میں اتنے مسائل ہیں اور میں ایڈوائزر سیکرٹری اور بورڈ لگا ہوا ہوں اور مجھے یہ سارے ایشوز ٹیک اپ کرنے چاہیے. لیکن نثار کھوڑو صاحب اس بات کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جانے چاہیے فنڈس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کو کس نے لگایا ہوا ہے؟ آپ ادارے کو اسٹرینتھن کر آپ اپنے پولیٹیکل گیم سمجھ کے کھیلنا بند کر دیں. سندھ کی یونیورسٹیز خاص طور پہ جو قدیم یونیورسٹیز ہیں، جو پرانی یونیورسٹیز ہیں، جن کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بڑی مشکل سے نام آیا ہے، ان یونیورسٹیز کو ان کرائسس سے نکالیں. اور جو سندھ کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے جو ٹیکسز سے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میکانزم ہونی چاہیے، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، کوئی کمیٹی بننی چاہیے جو ان سارے فنڈز کو ڈسٹریبیوشن کرے اور اکارڈنگلی کرے. ایسے نہ ہو کہ آپ کو آئی بی اے سکھر عزیز سے تو سارے پیسے اٹھا کے وہاں پھینکتے، آپ کو آئی بی اے کراچی میں 50 لاکھ پہ ایک آپ ڈائریکٹر اپوائنٹ کر دیں، آپ نصرت کو بھٹو یونیورسٹی کے ڈاکٹر سمرین کو خوش کرنے کے لیے پیسے نکال دیں. آپ نے صوفی یونیورسٹی بنا دی، 8 سال یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ الاکیٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، یہ ایک غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ ہے، آپ کو شوکیس کرنا ہے کہ آپ نے پیپرز پہ اتنی یونیورسٹیز بنا دی، اتنے فنڈز الاٹیٹ کر دیے. لیکن سرفیس پہ جا کے دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو صورتحال گزشتہ 10 سال میں ہوئی ہے وہ نہیں تھی. یونیورسٹیز جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ شدید مالی بحران کا شکار ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ سیاسی دباؤ آ گیا ہے، یونیورسٹی پہ اپائنٹمنٹ کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے، یونیورسٹیز کے زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. تو خدا را سندھ کے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں اور سنجیدگی سے سندھ کے اعلیٰ تعلیمی معاملات کے اوپر پلاننگ سے آپ اقدامات اٹھائیں. اس طرح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں مزید گفتگو کرتا لیکن وقت کی قلت ہے. آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ سے گفتگو ہوتی رہے، اور خاص طور پر تعلیم کے موضوعات